بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک دل تاجر اور زکوٰۃ کی برکت۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک خوبصورت اور پررونق شہر بخارا میں سلیمان نامی ایک نیک اور کامیاب تاجر رہا کرتا تھا۔ سلیمان کی تجارت نہ صرف بخارا بلکہ دور دراز کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی، اور اللہ نے اسے بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ اس کی شہرت صرف اس کی دولت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس کی سب سے بڑی پہچان اس کا سخاوت اور خدا خوفی تھا۔ وہ اپنے مال میں اللہ کا حق یعنی زکوٰۃ بڑی پابندی اور خوش دلی سے ادا کرتا تھا۔ سلیمان کا ماننا تھا کہ یہ دولت اس کی محنت کا ثمر ضرور ہے، لیکن اصل میں یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس میں غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کا بھی حق شامل ہے۔ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کو محض ایک مذہبی فرض نہیں، بلکہ اپنے کاروبار میں برکت اور خوشحالی کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ ہر سال حساب کتاب کرنے کے بعد وہ مقررہ شرح سے کئی گنا زیادہ مال مستحقین تک پہنچاتا تھا۔ اسی شہر میں ایک اور شخص قاسم رہتا تھا، جو کبھی سلیمان کا کاروباری حریف ہوا کرتا تھا۔ قاسم بھی امیر تھا، لیکن اس کی سوچ سلیمان سے بالکل مختلف تھی۔ قاسم کے نزدیک دولت صرف اس کی ذاتی ملکیت تھی، اور زکوٰۃ اسے مال کا ضیاع محسوس ہوتی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اور کئی بہانوں سے بچنے کی کوشش کے بعد اگر کبھی دیتا بھی تھا تو صرف اتنی جتنی شریعت میں کم از کم حد مقرر ہے۔ اس کے دل میں بخل اور مال کی محبت گہری جڑ پکڑ چکی تھی۔ ایک سال بخارا میں ایک بڑا اقتصادی بحران آیا۔ کئی تاجروں کا مال سمندری راستوں میں ڈوب گیا، یا تجارتی قافلوں پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ سلیمان کو بھی بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے کئی دکانوں کو آگ لگ گئی، اور بڑا قرض بھی اس پر چڑھ گیا۔ لوگ حیران تھے کہ اتنا بڑا تاجر کیسے ایک دم مشکل میں آ گیا۔ قاسم یہ دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوا اور سلیمان کا مذاق اڑانے لگا کہ دیکھا کتنا بھی صدقہ اور خیرات کر لو، قسمت جب پلٹتی ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ سلیمان پریشان ضرور تھا، مگر مایوس نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، یہ دنیا کی آزمائش ہے۔ میں نے جو زکوٰۃ دی وہ اللہ کے پاس میرا مال حفاظتی قلعہ ہے۔ یہ مشکل وقت دراصل میرے مال کو پاک کر رہا ہے۔ دیکھنا، اللہ ضرور اس نقصان کی تلافی کرے گا۔ زکوٰۃ کا ثمر اور غیبی مدد۔ سلیمان نے اپنی باقی ماندہ دولت سے پھر سے چھوٹا کاروبار شروع کیا، اور ساتھ ہی اس سال کی زکوٰۃ میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ لوگوں نے اسے سمجھایا کہ اس وقت جب تم خود مقروض ہو، زکوٰۃ دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ سلیمان نے جواب دیا، زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس میں سے نقصان کی تلافی کرتا ہے اور غیبی راستوں سے مدد بھیجتا ہے۔ اس کی اس نیک نیتی اور ثابت قدمی کا صلہ اللہ نے یوں دیا کہ سلیمان کا ایک پرانا تجارتی جہاز، جسے سب نے لاپتہ سمجھ لیا تھا، کئی مہینوں کے بعد قیمتی مال کے ساتھ بحفاظت واپس بندرگاہ پر پہنچ گیا۔ ایک غریب شخص جس کی سلیمان نے زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی بیٹی کی شادی کروائی تھی، وہ دراصل ایک ماہر کاریگر نکلا۔ اس نے سلیمان کو ایک ایسا نیا
اور منافع بخش تجارتی نسخہ بتایا جس نے اس کے کاروبار کو بہت جلد بحال کر دیا۔ سب سے اہم یہ ہے کہ اس مشکل وقت میں سلیمان کی ایمانداری اور زکوٰۃ کی عادت کی وجہ سے کئی ایسے لوگ بھی اس کی مدد کو آگے آئے جنہوں نے ماضی میں اس کے دیے گئے مال سے فائدہ اٹھایا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سلیمان کا کاروبار نہ صرف بحال ہوا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ترقی کر گیا۔ اس کے دل میں مال کی محبت کی جگہ اللہ کا شکر اور مسکینوں کی حفاظت کا جذبہ مزید گہرا ہو گیا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ سخاوت کرنے لگا۔ دوسری طرف قاسم، جس نے زکوٰۃ دینے میں بخل سے کام لیا تھا، اس نے بھی اقتصادی بحران میں بڑا نقصان اٹھایا، لیکن چونکہ اس کا دل مضبوط ایمان اور خدا پر توکل سے خالی تھا، وہ اس نقصان کو سنبھال نہ سکا۔ اس نے اپنے نقصان کو پورا کرنے کے لیے غلط طریقے اپنائے، سودی قرضے لیے اور لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ اس کی بددیانتی کی خبر پھیل گئی، لوگ اس سے کاروبار کرنے سے ڈرنے لگے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مفلس ہو گیا۔ اسے زکوٰۃ سے بھاگنے کی سزا دنیا میں ہی مل گئی۔ لوگوں نے سلیمان اور قاسم کے انجام کو دیکھ کر کہا، سلیمان کا مال صدقہ اور زکوٰۃ کے پانی سے پاک تھا، اس لیے نقصان کے بعد پھر ہرا بھرا ہو گیا، اور قاسم کا مال بخل کی آگ میں جل گیا اور کچھ باقی نہ بچا۔ سلیمان کی زندگی اس بات کا زندہ ثبوت بن گئی کہ زکوٰۃ مال کو کم نہیں کرتی بلکہ اسے محفوظ کرتی ہے، اس میں برکت ڈالتی ہے اور مشکل وقت میں اللہ کی غیبی مدد کو کھینچ لاتی ہے۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ زکوٰۃ ایک تجارت ہے جس کا منافع دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے۔ سلیمان کا یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مال میں اللہ کا حق ادا کرنے سے مال پاک ہوتا ہے اور اس میں برکت آتی ہے، اور بخل اور حرص انسان کو دونوں جہانوں میں ناکامی سے دوچار کرتے ہیں۔ بے شک اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔